اس دوران یہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہے. آپ جانور بھی شاید باندھنا پسند نہ کریں کیونکہ وہ خطرناک دیواریں ہوتی ہیں. یہ ایک اور کلاس روم کا نظارہ ہم دکھا رہے ہیں. اس کا دروازہ آپ دیکھیے, یہ اندر سے آپ کو نظر آ رہا ہے کلاس روم. یہ دروازہ کھلتا نہیں ہے. جو دیوار اور دروازے کے درمیان ایک پارٹ نظر آ رہا ہے جو دراصل ایک ٹوٹی ہوئی جگہ ہے, اسی کو بطور دروازہ استعمال کیا جاتا ہے. اور جب ایک نحیف سا بچہ بھی اس میں سے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو بھی اس کے کھوے چھلتے ہیں. جب بچے اندر آ کے بیٹھتے ہیں تو جگہ اتنی تنگ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں. بچے آرام سے بیٹھ کر ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ پرچہ حل کرتے ہیں. اور استاد کی جو کرسی ہے, اگر کیمرہ یہاں پر نہیں ہوتا تو آپ کو یہاں پر استاد براجمان نظر آتا ہے. خالی نہ ملتی ہے کرسی, لیکن کیمرہ دیکھ کر استاد صاحب بھی یہاں سے چلے گئے. وہ کیمرے کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے. بچوں کے سامنے جو سوال دیے گئے تھے ان کو وہ اپنی مدد آپ کے تحت یا دوسروں کی مدد کے ساتھ ساتھ حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اگر کسی کا دل کیا تو وہ قطار میں بیٹھا ہوا تھا, اگر نہیں دل کیا تو قطار چھوڑ کر خوش گپیوں میں مصروف تھا. بعض بچوں کے پاس موبائل بھی تھے. اب آپ دیکھیے گا کہ یہ تمام بچے اینٹوں پر تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں. یہ وہ چھتیں ہیں جن کا آپ نے نیچے سے نظارہ کر لیا جو بالکل ٹوٹنے والی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بچے تاروں کے ایک عظیم جمگھٹے کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ساتھ ہی ایک ٹرانسفارمر ہے اور ان بچوں کی امتحان کی نشست کے درمیان سے یہ تاریں گزر رہی ہیں. یقیناً کسی اور مہذب ملک میں جہاں پر حکومت اکاؤنٹیبل ٹھہرائی جاتی, جہاں پر والدین آرگنائزڈ ہوتے, جہاں پر معاشرہ اپنے حقوق سے آگاہ ہوتا, اور جہاں پر رولرز جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو بطریق احسن سمجھتے, اس قسم کے نظارے آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے. دوبارہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک عام سکول ہے. یہ ایک گنجان آبادی میں موجود سکول ہے. یہاں پر ظاہراً یونیفارم کی پابندی کی جاتی ہے کیونکہ سب نے ایک ہی قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. کم از کم اس کی وائلیشن نہیں ہے, لیکن جو انفراسٹرکچر ہے اس کی حالت آپ کے سامنے ہے. ٹوٹی پھوٹی دیواروں کے سائے میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے پچھلے دنوں بہت سی خبریں پڑھی ہوں گی کہ دیوار گرنے سے بچے ہلاک ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے عموماً ان دیواروں کے سائے میں بیٹھے ہوئے پائے جاتے ہیں جن کے سائے میں آپ جانور بھی شاید باندھنا پسند نہ کریں کیونکہ وہ خطرناک دیواریں ہوتی ہیں. یہ ایک اور کلاس روم کا نظارہ ہم دکھا رہے ہیں. اس کا دروازہ آپ دیکھیے, یہ اندر سے آپ کو نظر آ رہا ہے کلاس روم. یہ دروازہ کھلتا نہیں ہے. جو دیوار اور دروازے کے درمیان ایک پارٹ نظر آ رہا ہے جو دراصل ایک ٹوٹی ہوئی جگہ ہے, اسی کو بطور دروازہ استعمال کیا جاتا ہے. اور جب ایک نحیف سا بچہ بھی اس میں سے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو بھی اس کے کھوے چھلتے ہیں. جب بچے اندر آ کے بیٹھتے ہیں تو جگہ اتنی تنگ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں. یہ میک ڈونلڈ کی سپانسرشپ سے اسکول نہیں چل رہا. آپ کو دیکھ کر شاید تھوڑی سی طمانینت ہوئی ہو ظاہراً کہ شاید یہاں پہ ملٹی نیشنلز نے کچھ اپنا حصہ ڈالا ہو. بالکل حصہ نہیں ڈالا. یہ انہوں نے چادر لٹکائی ہوئی ہے تاکہ یہاں سے سردیوں میں ہوا نہیں آئے, ورنہ یہاں پر سہولیات کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے. اس وقت آپ کباڑ خانے کی نہیں بلکہ کلاس روم کی شکل دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ چلے گا کہ کلاس روم کے اندر دوسری سہولیات کیا ہیں. بچے چھتوں کے اوپر کھیلتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, کھڑے بھی ہوتے ہیں. یہ آپ سہولیات کا ایک اور نظارہ دیکھ رہے ہیں اس تمام سکول میں جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں بچے آتے جاتے ہیں. ایک ہی باتھ روم ہے اور اس کی حالت سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کون جاتا ہوگا. ہاں, لیکچر کی یہاں پر کمی نہیں ہے. پوسٹر لگے ہوئے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو پیار سے پڑھانا ہے, مار سے پڑھانا نہیں ہے. اسکول میں اگر کسی بچے کو داخلہ مل جائے تو اس کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ حالات سے ہی اتنی مار کھا چکا ہوگا کہ شاید استاد کو اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت محسوس ہی نہ ہو.
دیواروں کے اوپر آپ کو نقشے ایسے نظر آئیں گے کہ جیسا کہ تعلیمی سیکٹر کا حال ہے، یہ وہ پاکستان ہے جس کو ہم نے مل کر بنانا تھا۔ اس نقشے کے سائے تلے جو لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے خیال میں وہ پاکستان کے بارے میں کیا سہانے خواب دیکھتے ہوں گے؟ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں بڑے پر امید ہوں گے؟ ان کچھار اور غاروں جیسے کلاس رومز کے اندر بیٹھ کر کیا پڑھائی ہوتی ہوگی؟ ابھی کچھ دیر میں ہم آپ کو اس جگہ پر بھی لیے چلتے ہیں جس کا نام ہے اسٹاف روم، جہاں پر اساتذہ کرام تشریف فرما ہوتے ہیں اور تھیوریٹیکلی بیٹھ کر بات کرتے ہیں اپنے طلباء کے مستقبل کے حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے ذرا اس پنکھے کی حالت زار دیکھیے گا۔ ہمیں ان طلباء نے بتایا کہ آپ پریشان نہ ہو اس ناگفتہ بے حالت کو دیکھ کر، اور نہ ہی یہ سمجھیں کہ یہ پنکھا یہاں سے گر جائے گا۔ یہ 25 سال سے اسی حالت میں ہے اور چلتا بھی ہے۔ اس کے بعد اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک ڈیمانسٹریشن دی اور پنکھے کو چلا کے بھی دکھایا۔ ذرا فرش کی حالت بھی ملاحظہ فرمائیے گا۔ چھت کی حالت آپ نے دیکھ لی، سہولیات آپ نے دیکھ لی، باتھ روم آپ نے دیکھ لی۔ یہ فرش جو ہے یہ کچا فرش ہے، اس کے اوپر مٹی ہی مٹی ہے، بلکہ اس کو فرش نہیں کہنا چاہیے کیونکہ فرش ہے ہی نہیں، کچی مٹی کے اوپر بینچ دھر دیے گئے ہیں۔ ذرا ان نظاروں کو ذہن میں رکھیے گا اور پھر ریکال کیجئے گا کہ کس طریقے سے ہمارے سیاستدان رہتے ہیں۔ کبھی چیف منسٹرز کے آفسز کو آپ اندر سے جا کے دیکھیں، کبھی گورنر ہاؤسز کو آپ اندر سے جا کے دیکھیں، کبھی پریزیڈنسی کو جا کے دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب کا اپنا گھر دیکھیں، کور کمانڈرز کے آپ آفسز بھی دیکھیے گا، وہ جن جگہوں پہ رہتے ہیں وہاں کی ٹھاٹ باٹ دیکھیے گا، اور اس سکول کی حالت دیکھیے گا۔ میں اس سکول کو انہونا سکول نہیں کہوں گا، کیونکہ اس قسم کے ہزاروں سکول تمام تر پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ تو وہ ہے جو ایک کیمرے کی زد میں آ گیا اور جس کی حالت آپ کے سامنے بیان ہوگی تصاویر کے ذریعے، لیکن پاکستان میں اس قسم کے سکولوں کی کمی نہیں ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ اس سکول کی ایک اور برانچ بھی ہے، آپ اس کی حالت بھی جا کے دیکھ لیں۔ ہم نے سوچا کہ شاید یہ برانچ بالخصوص بدقسمت ہے، شاید اس وجہ سے یہاں پر حالات بہت خراب ہے۔ تو دوسری برانچ کا جب ہم نے دورہ کیا تو ہمیں لگا کہ شاید پہلی برانچ کی حالت اس سے بہتر تھی۔ بلب نالا یہ سکول آباد کیا گیا تھا اور گند کا ایک ایسا انبار تھا کہ علمان الحفیظ، تعفن اتنا زیادہ تھا کہ وہاں پر آپ کھڑے ہو کر 2 سیکنڈ سانس نہیں لے سکتے۔ تمام محلے کا، بلکہ یوں لگتا تھا کہ تمام شہر کا کوڑا کرکٹ یہاں پر لا کر پھینک دیا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ سکول کی بلڈنگ ٹوٹی پھوٹی بنی ہوئی تھی۔ نالے کے ساتھ یہ کرم یقیناً کیا گیا کہ بکریوں کو اور جانوروں کو سکول سے باہر رکھنے کے لیے ایک آدھی دیوار کھڑی کر دی گئی۔ لیکن کمال یہ تھا ناظرین کہ دیوار اس طریقے سے کھڑی کی گئی کہ سکول کا وہ گیٹ جس کے ذریعے طلباء اور اساتذہ کو سکول کے اندر آنا تھا وہ نالے کی زد ہو گیا۔ یعنی اگر آپ کو اس سکول کی انٹرنس ڈھونڈنی ہو تو آپ نالے کے اس پار کھڑے ہو کر سکول کی انٹرنس دیکھ تو سکتے ہیں، لیکن سکول کے اندر آ نہیں سکتے۔ نالے میں سے بہتا ہوا گندا پانی ان تمام دعووں کی نفی کر رہا تھا جو ہم دن رات ٹیلی ویژن پر سنتے ہیں۔ نہ جانے یہ سٹیٹمنٹ دینے والے، یہ پلانز بنانے والے، یہ تعلیم کی حالت اور پاکستان کا مستقبل تبدیل کرنے والے ان جگہوں پر کبھی آتے ہیں یا نہیں آتے، اور اگر آتے ہیں تو دل میں کیا سوچتے ہوں گے؟ اس نالے سے کیسی کیسی بیماری اٹھتی ہوگی، جہاں پر آنے والے بچے اس کے سامنے کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہوں گے، اپنا لنچ کرتے ہوں گے، گھنٹے گزارتے ہوں گے، پڑھائی تو یہاں پر نام کی نہیں ہے، تو ان کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہوگا؟ ہمیں بتایا گیا کہ آپ پریشان نہیں ہو، اسکول کے 2 گیٹ ہیں، تو ہم نے کہا چلیں دوسرے گیٹ کی جانب جاتے ہیں، شاید وہاں سے اسکول کے اندر ہم انٹر ہو پائیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ دوسرے گیٹ کو دیوار لگا کر بند کر دیا گیا تھا۔ یعنی اسکول کے 2 گیٹ ہیں، ایک طرف سے دیوار لگا کر بند کر دیا گیا، دوسری طرف نالا بہہ رہا ہے، تو اسکول کے اندر پھر آپ آتے کس طرح ہیں؟ ہمیں بتایا گیا کہ اسکول کی ایک دیوار کو پھاڑ کر ایک عارضی انٹری پوائنٹ بنایا گیا ہے جس سے بچے کبھی کبھار آتے ہیں اور اساتذہ کرام بھی آتے ہیں۔ اسکول کے ارد گرد پھیلی ہوئی آبادی اس قدر تھی کہ شاید یہاں پر سینکڑوں ایسے بچے ہوں گے جو اسکول میں پڑھنے کے لیے بے تاب ہوں گے۔ یہ اس ڈیسپریشن کا ذکر ہے
یہ اس ضرورت کا ذکر ہے جو پاکستان کا ہر خاندان محسوس کرتا ہے تعلیم کے حوالے سے، لیکن ان کے پاس شاید آپشنز نہیں ہیں۔ اسکول کے گیٹ بند ہیں، دیواریں چڑھی ہوئی ہیں، نالے بہہ رہے ہیں، اور اسکول کے اندر بچے پھر بھی موجود ہیں۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ تعلیم کی ضرورت کیا ہے، اور اس تعلیم کی ضرورت کو پورا نہ کرنے کی اس نظام نے، اس ریاست نے اور اس حکومت نے کتنی زبردست ٹھانی ہوئی ہے۔ دانش اسکول اس اسکول سے کہیں پرے کی داستان ہے۔ دانش اسکول تو کم ملیں گے، اس قسم کے اسکول ہزاروں ہیں۔ آزادی کا مہینہ خوشیوں کا مہینہ، خوشیوں کا مہینہ بہت اچھا ہوتا عام لوگوں کے لیے اگر ان کو آج یہ پتہ چلتا کہ آنے والے دنوں میں چند ایک چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ اگر ریاست ان کو نوکریاں نہیں بھی فراہم کر پاتی تو کم از کم صحت کا معاملہ ایڈریس کر دے، اگر صحت نہیں بھی فراہم کر سکتی تو کم از کم ایجوکیشن کا معاملہ ایڈریس کر دے، اور اگر ایجوکیشن کا معاملہ نہیں ایڈریس کر سکتی تو کم از کم گھروں میں بجلی تو پہنچا دے، یا اس قسم کی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دنیا کی ہر مہذب قوم ایک تہذیب یافتہ انداز کے اندر اپناتی ہے اور لوگوں کی جس سے توقعات بنتی ہیں۔ اگر پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہوتا تو اس مہینے کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی۔ تعلیم ایک بنیادی حق ہے، تعلیم ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اچھی تعلیم اگر ہم نے فراہم نہیں کی تو یہ معاشرہ ایسی توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے گا کہ شاید اگلے چند سالوں کے اندر ہم یہ مہینہ منا بھی نہ پائیں صحیح طریقے سے، یہ آئے اور چلا جائے اور ہم اپنے مسائل میں اتنے گھرے ہوئے ہوں کہ اس کی خوش بختیوں اور اس کی جو برکات ہیں اس کے اوپر توجہ نہ دے پائیں۔ لندن کے اندر جو واقعات ہوئے، یو کے اندر جو رائٹس ہوئے، اس میں ایک تجزیہ بالخصوص سامنے آیا کہ یہ جو جوان نسل کا بیہیویئر ہے، یہ جو لوٹ مار کے اوپر وہ آمادہ ہوئے ہیں، یہ جو ریاست کی رٹ کے خلاف انہوں نے ریبیلین کیا ہے، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود انہوں نے جو جاہلانہ رویے اپنائے ہیں، اس کا براہ راست تعلق یو کے میں دی جانے والی تعلیم سے ہے۔ اگرچہ لوگ اسکولوں کے اندر جاتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی سے ڈگری لیتے ہیں، لیکن تعلیم کے ساتھ تربیت ان کی نہیں ہوتی۔ تو صرف پاکستان کے اندر تعلیم کا معاملہ نہیں ہے، ہم لوگوں کی تربیت کیسی کر رہے ہیں، ان کو کن اسکولوں میں لے کے جا رہے ہیں، کیسی سہولیات مہیا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ تعلیم کا جو سلیبس ہے کیا اس سے ان کی زندگی میں کوئی عملی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ یہ تمام کام کرنے کے ہیں اس قیادت کے جو آج کل بدقسمتی سے ان معاملات پر سوچ ہی نہیں رہی۔ اس کو صرف اپنی کرسی کی فکر ہے، جس کی تمام ٹانگیں ہلی ہوئی ہیں لیکن اس کے اوپر وہ براجمان ہیں اور اس کو گرنے سے بچا رہے ہیں۔ اور یہ تمام قیادت کا ایک ہی مسئلہ ہے اکراس دا بورڈ۔ پاکستان میں تعلیم کا میدان ابھی بھی خالی ہے۔ اگر نئی سیاسی قوتیں سامنے آ رہی ہیں جو کہ ان کو آنا چاہیے، انہوں نے اگر تعلیم کا جھنڈا اٹھا لیا، لوگوں کو صحت فراہم کرنے پر انہوں نے ٹھان لی اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کی طرف انہوں نے کوئی تدبیر کر لی، تو یقیناً ان کا ڈنکا بجے گا۔ ورنہ ہوگا یہ کہ بہت بڑا ٹی وی کے اوپر ایڈ تو چل جائے گا لیکن حالات تبدیل نہیں ہوں گے، خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے۔ ہمارے اسکول جو ہیں مستقبل کی ضمانت ہیں، اور آپ نے اس ضمانت کی حالت آج دیکھی۔ ہمیں اس ضمانت کو تبدیل کرنا ہے اور اس کی حالت زار بہتر بنانی ہے۔ ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔